إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 187 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 کوئٹہ سے بھائی سراج الدین صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ آیت سجدہ سن کر سجدہ نہ کرنے والا گنہگار ہوگا یا پڑھنے والا گنہگار ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اور تلاوت کرنے والے نے یا کسی اور نے ان کو بتایا بھی نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اور جن لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی اس کے باوجود بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوں گے، اور اس صورت میں تلاوت کرنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چاہیے تھا کہ آیت سجدہ کی تلاوت آہستہ آواز میں کرتا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240۔ مسئلہ نمبر 2 یہ بھائی سراج الدین صاحب کا دوسرا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر سامنے تصویر ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی جاندار کی تصویر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ اس کی طرف توجہ جاتی ہو یا نہ جاتی ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ ہے۔ جاندار کی تصویر نمازی کے سر کے اوپر ہو یا آگے پیچھے یا دائیں بائیں یا برابر میں ہو، ہر صورت میں مکروہ ہے۔ نمازی کے سامنے تصویر ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ اور شدید کراہت ہے، سر کے اوپر ہونے میں اس سے کچھ کم کراہت ہے، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب اور پھر پیچھے ہونے میں ہے۔ اگر جاندار کی تصویر اتنی چھوٹی سی ہے کہ غور سے دیکھے بغیر نظر نہیں آتی جیسے سکے پر ہوتی ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نمازی کے پاس سکے وغیرہ موجود ہے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، اور اگر بڑی تصویر سر کٹی ہوئی ہو تو وہ بھی اس صورت میں بھی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ مسئلہ نمبر 3 کراچی سے بھائی خورشید صاحب نے سوال کیا ہے کہ جن کپڑوں پر مکھیاں بیٹھے آیا ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں مکھیاں ہوتی ہیں، وہ بار بار کپڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، آیا ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پرہیز ممکن نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ آدمی بیت الخلاء جائے تو نماز کے کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں جائے۔ اگر دوسرے کپڑے میسر نہیں ہے تو نجاست سے بھرپور بچنے کی کوشش کرے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔